اور ابھی اگلا سوال ہے کہ اسی ہفتے جہلم شہر کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کسائی نے ملازم کے ساتھ تلخ کلامی پر اس کے سر پر ٹوکے کا وار کیا اور زخمی کر دیا اس کو. وہ شخص زمین پر تڑپتا رہا اور کوئی بھی اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے راضی نہ ہوا اور یوں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. پلیز ان رویوں کی اصلاح فرمائیں. دیکھیں یہ بہت سخت رویے ہیں. آج دیکھیں یہ بائی چانس ہی تینوں سوالات اس طرح کے کریٹیکل آئے ہیں. آج تو ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ریڈ کلر کا ہے کہ اس قوم سے احساس ختم ہو چکا ہے. اور وہ یہ واقعہ یعنی اس بچے کی ویڈیو وہ بناتے رہے وہاں کھڑے ہو کے, لیکن ہاسپٹل کوئی نہیں لے کے گیا. 18-20 سال کا بچہ ہے, کسی کسائی کے پاس ملازم تھا, تو وہ لیٹ آیا تو اس کی کسائی کے ساتھ اس ملازم کی یعنی تلخ کلامی ہوئی ہے, تو اس نے بھی ٹوکا اس کے سر پہ مار دیا. یار اس نے کیا کہہ دیا ہوگا, اس کو زیادہ تر گالی نکال دی ہوگی. سر کے اوپر ٹوکا لگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب وہ بیٹھا ہوا تڑپ رہا ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے اتنی تیزی سے, اور لوگ ماشاءاللہ HD ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے موبائلوں کے ساتھ. پاس چنچی کھڑا ہوا ہے, کوئی نہیں کر رہا کہ چنچی میں ڈال کے اسے ٹائملی ہاسپٹل پہنچا دیں کہ اس کی جان بچ جائے. سر کیا آپ یہاں پہ بھی کسی کی یہ رگ کاٹ دیں اور وہ ٹائملی ہاسپٹل نہ پہنچے تو یہ اس رگ کٹنے سے بھی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, ایکسیسو خون جو ہے وہ بہہ جانے کی وجہ سے, یعنی بلڈ پریشر لاس ہو جاتا ہے. یہ تلخ رویے, اور پھر اس میں آپ کو لیم ایکسکیوزز وہ یہ دیں گے کہ جی وہ مقدمات سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اس میں پہلا تو میں ایک پھکی والا الزامی جواب اینٹی وینم دوں گا کہ اگر آپ کے بیٹے کو اس طرح کوئی مارے اور وہ تڑپ رہا ہو تو کیا آپ اس چکر میں پڑیں گے کہ میں مقدمات کی طرف بھگتتا رہوں گا, اس کو یہیں پڑا رہنے دو؟ یا آپ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کوئی کرے اور کوئی دوسرے لوگ اس کو ہاسپٹل نہ لے کے جائیں اس کی بنیاد پہ, تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کیا تم نے مقدمات سے بچنے کے لیے. تو دوسرے کے بیٹے کو بھی اپنا بچہ سمجھے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے, چونکہ یہ واقعہ ہوا 3-4 دن پہلے, تو میں نے یعنی اپنے جو وکلاء ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس کو ہوا بنایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ ہاسپٹل میں داخل کروا دیتا ہے اور وہاں پہ ہاسپٹل میں لکھواتا ہے کہ اس طرح مجھے زخمی حالت میں ملا تھا تو میں اس کو لے کے آ گیا ہوں, اس کے بعد جب تک وہ جو زخمی ہے یا مقتول کے لواحقین FIR میں اس بندے کا نام نہیں نہ ڈلواتے کہ ہمیں اس پہ خطرہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, اس کو تاریخیں نہیں بھگتنی پڑتی. ایک آدھ دفعہ جائے گا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی بھگتنی بھی پڑے تو پھر آپ انسانیت کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کی آپ نے جان لے لی ہے. اور دوسری طرف ہمارے یہ تلخ رویے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں, کسی شخص کی جان لے لیتے ہیں. اب قتل نہاد کے اوپر تو میں نے چونکہ پہلے سوال میں وہ سری لنکا والا جو اٹیک ہے اس کے اوپر بول چکا ہوں, میں دوبارہ وہ حدیث نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, لیکن یہاں پہ میں ایک بات یعنی اس حوالے سے ضرور کروں گا کہ ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے نا ان کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے نا عوام کو سنائے جائیں. ویسے تو لوگ جو ہیں وہ گلوکاروں کے انٹرویو لینے پہنچے ہوتے ہیں, کوئی کسی کرکٹر کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچا ہوتا ہے, یہ ایک دن جیو کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا, تو یہ ایک دن جیو کے ساتھ کبھی سہیل وڑائچ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں, کہ مہربانی فرما کے نا سر یہ ایک دن جیو کے ساتھ آپ جیل خانوں کا بھی دورہ کروائیں اور وہاں پہ جو لوگ جیلوں میں قید ہیں نا ان کے انٹرویوز ریکارڈ کروائیں, تو آپ, میں کہتا ہوں یہ آپ کا کرائم ریٹ نیچے آ جائے گا. جو لوگ اس طرح لوگوں کو مارنے کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا ان سے آپ پوچھیں نا, جیل کا تو ماحول ہی, ایک تو پنکھا کوئی نہیں, آج کل مچھر کیا ہوں گے, کھانا پینا, آپ ایک دن نہیں گزار سکتے جیل میں. جیل میں کسی کو مارا نہ جائے, صرف وہاں پہ اس کو 24 گھنٹے گزارنے پڑ جائیں. جو گندگی کا ماحول اور مچھروں کا اور کیڑوں کا وحشت ناک ماحول ہے نا وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. سب سے بڑی سزا وہ ہے. ایک ایک دن, وہ کہتے ہیں نا قیدی کے دن رات گنے جاتے ہیں سر, وہ دن رات آپ گن بھی لیں وہ دن نہیں بہت لمبا ہوتا ہے, وہ دن 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ لگتا ہے 24 ہفتوں کا دن ہے, اتنا مشکل ہے. وہاں پہ اگر آپ انٹرویوز کریں نا جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی آپ کو گالی دے, ماں بہن کی گالی دے دے, آپ اس کو گالی دے لیں, اس کو تھپڑ مار لیں, بندے کو چھری یا ٹوکا یا گولی نہ ماریں, کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس وقت تو آپ مجاہد ملت بن جاتے ہیں, لیکن جو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے نا تو وہ نسلیں یاد کرتی ہیں.
ظاہر زیادہ تر لوگوں کو تو بھگتنا ہی پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، پیسہ سب کے پاس تو نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹ جائے. پھر جو مقدمات والا معاملہ چلتا ہے، جو پھر لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، باہر بھی آ جائے بندہ، پوری زندگی کے لیے ایک جو دشمنی بن جاتی ہے، تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن کم از کم جو قیدی ہیں نا مختلف جرائم کے، ان کے انٹرویوز لائیو دکھائیں اور صرف سر وہاں دکھا دیں کس حالت میں رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگ کرائم کرنا چھوڑ دیں گے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.